السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ کا خواب ہوگا جاپان میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا، چاہے وہ بیچلرز ہو، ماسٹرز ہو یا پی ایچ ڈی ہو۔ تو جاپان کے لیے جو اسٹوڈنٹس ایک بہترین ٹریک یوز کرتے ہیں وہ ہے دنیا کا سب سے فیمس اور بیسٹ اسکالرشپ، میکسڈ اسکالرشپ جاپان۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میکسڈ اسکالرشپ کے دو روٹس ہوتے ہیں، ایک ایمبیسی ٹریک ہوتا ہے اور ایک یونیورسٹی ٹریک ہوتا ہے۔ جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ایمبیسی ٹریک ہے وہ ہم ایمبیسی کے تھرو ہی اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو یونیورسٹی ٹریک ہے وہ یونیورسٹی پورٹل پہ ہی اپلائی ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایمبیسی ٹریک کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، چاہے وہ بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی کے لیے۔ ابھی اپ کمنگ ڈیز میں ہمارا یونیورسٹی ٹریک اوپن ہونے والا ہے، تو وہ شاید جولائی یا اگست میں اوپن ہو۔ تو اس کے لیے سب سے مین چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے ہمارا اسیپٹنس لیٹر، جو ہمیں پروفیسر سے ملے گا تاکہ ہم اپنی اپلیکیشن کو اسٹرانگ کر سکیں۔ تو جو ہمارا اسیپٹنس لیٹر ہے، میکسیمم یونیورسٹیز میں اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن بہت کم یونیورسٹیز ہیں جس میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے 3 سے 4 طریقے بتاؤں گی۔ 3 طریقے تو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، جو چوتھا طریقہ ہے وہ آپشنل ہے، اور جس میں آپ پروفیسرز کو اپروچ کر سکتے ہیں، ان کو ای میلز کر سکتے ہیں اور ان سے اپنا اسیپٹنس لیٹر جتنا جلدی ہو سکے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری کمپیوٹر اسکرین پہ موو کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا کریں آپ نیکسٹ ویڈیو کون سی اسکالرشپ پہ بنوانا چاہ رہے ہیں۔ میں اسکرین پہ اپنا پیڈ گائیڈنس کے لیے نمبر بھی مینشن کر رہی ہوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپلیکیشن ہم سے پروسیس کروا سکتے ہیں، چاہے وہ اسکالرشپ میں ہو یا وداؤٹ اسکالرشپ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے، آپ اسے جوائن کر لیں تاکہ میں جو بھی انسٹنٹ اپڈیٹ کسی بھی اسکالرشپ کی شیئر کروں تو آپ سے مس نہ ہو، اور آپ اپنی اپلیکیشنز کو بآسانی پروسیس کر سکیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو اپنی کمپیوٹر اسکرین پہ لے کے چلتی ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پہ جا کے جے گلوبل کو سرچ کرنا ہے، اور جو سب سے پہلی ویب سائٹ یہ آپ کے پاس شو ہوگی اس پہ کلک کریں گے، کچھ یہ ہمارے پاس پریفیس آ جائے گا۔ سرچ بار میں آپ نے اپنا جو بھی ریسرچ ٹاپک ہے اس کو بہت زیادہ اسپیسیفائی نہیں کرنا اور بہت زیادہ جنرل بھی نہیں رکھنا، تاکہ ہمارے پاس نمبر آف پروفیسرز لمیٹڈ نہ ہوں۔ اگر ہم بہت زیادہ اس کو نیرو کر دیں گے تو بالکل کم چانسز رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس پروفیسرز آئیں، اور اگر ہم بہت اس کو جنرل کر دیں گے تو ہمارے پاس زیادہ پروفیسرز آ جائیں گے۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پر آرگینک کیمسٹری لکھ کے اس کو سرچ کیا ہے، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 12,000 سے بھی زیادہ ہمارے پاس جو پروفیسرز شو ہو گئے ہیں۔ تو اس میں سے ہم صرف اپنے ریسرچرز کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں 12,406 ریزلٹس ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ نمبر آف پروفیسرز ہیں اور 20 پیجز ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم بالکل ماڈریٹ سا ٹاپک رکھتے ہیں، نہ زیادہ اسپیسیفائی کریں اور نہ زیادہ نیرو کریں، تاکہ ہمارے پاس ایک بالکل اسپیسیفائڈ نمبر آف پروفیسرز آئیں جو ہمارے ریسرچ انٹرسٹ کو میچ کرتے ہوں اور ہم ایزیلی ان کو اپروچ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور فار ایگزامپل ہم یہاں پہ کسی کی بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے کسی بھی پروفیسر کی جو پروفائل کھول کے دیکھا ہے، اس میں سارا اس کا مینشن ہے، اس کا یونیورسٹی مینشن ہے، اس کی ایجوکیشن مینشن ہے، اس کا ادارہ مینشن، ہر چیز اس کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ ای میل نہیں مل رہی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا آپ نے نام کاپی کرنا ہے، اور جو بھی اس کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو بھی کاپی کر کے آپ نے گوگل پہ ڈالنا ہے، تاکہ ہمارے پاس اس کی ساری ہسٹری نکل آئے۔ اس میں ہمارے پاس اس کی ای میل بھی آ جائے گی، اور اس طرح سے ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ریسرچ میپ۔ اس پہ جب آپ سرچ کریں گے تو اگر یہ ٹرانسلیٹڈ پیج ہوگا تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لینا۔ تو اسی طرح سیم پروسیجر ہے، سرچ کرنا ہے آپ نے اور ریسرچر سرچ پہ جانا ہے تاکہ ہم پروفیسرز کو ٹارگٹ کر سکیں۔ سیم وہی چیز، نہ آپ نے زیادہ نیرو کرنا ہے اپنا ٹاپک اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ سمپل رکھنا ہے۔ اگر چلیں میں فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس لے لوں تو یہ دیکھیں میرے پاس بہت زیادہ رزلٹ آ گئے، کیونکہ یہ بالکل جو بہت اسپیسیفائڈ ہے ٹاپک ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ اگر میں چلیں فلڈنگ کو دیکھ لوں، اس میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر سمپل ہم فلڈ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 10 پروفیسرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے۔
تو اسی طرح اگر میں یہاں پہ فلڈ کی جگہ پہ کوئی کلائمیٹ چینج ڈال دوں یا کچھ بھی اس طرح، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مجھے ریزلٹس مل جائیں گے. تو سیم پروسیجر فالو ہوگا. اگر ہمیں یہاں پہ نہ ملے پروفیسر کا ای میل یا کوئی بھی اس طرح کانٹیکٹ، تو ہم اس کو گوگل پہ اسپیشلی سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کی ای میل آئی ڈی کیا ہے اور اس کا فارمیٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک کو کاپی کیا ہے اور میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے اس کا نام کاپی کیا اور اس کی جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے اس کو کاپی کیا. تو اگر تو اس نے مینشن کیا ہوا ہو تو ہمیں نظر آ جائے گا یہاں پہ. اگر نہ کیا ہوا ہوگا تو پھر ہمیں اس کو سرچ کرنا پڑے گا علیحدہ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اس کو کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی ای میل آئی ڈی کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے. تو جیسے ہی ہم ادھر ڈالیں گے اس کا سارا نکل آئے گا ڈیٹا، اس نے کہاں پہ کیا کام کیا ہے اور جو بھی اس کا پروسیجر ہوگا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ یہاں پہ اے آئی ریزلٹس میں ہمیں شو ہو گیا اس کا نام، اس کا انسٹیٹیوٹ، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے یہ انفارمیشن کہاں سے کلیکٹ کی ہے. تو یہ سارا طریقہ ہے اپنے پروفیسرز کو ڈھونڈنے کا. 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کہیں پہ بھی اگر نیکسٹ پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا تیسرا طریقہ ہے اور بہت کامن ہے اور جو میرے خیال میں سب سے پہلے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ اپنے گوگل کروم پہ جانا ہے. ادھر سمپلی آپ نے سرچ کرنا ہے کیمسٹری پروفیسر ان جاپان، یہ کوئی بھی آپ کا جو بھی اسپیسیفائڈ فیلڈ ہے، آپ کا کمپیوٹر سائنس ہے، آئی ٹی ہے، میڈیکل کے ریلیٹڈ ہے، انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے وہ اپنا سبجیکٹ پروفیسر اور جاپان یا کوئی بھی کنٹری جس کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں ادھر کنٹری جاپان کو ٹارگٹ کریں تو میں اس کا آپ کو بتا رہی ہوں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس بالکل ویلڈ جو لنکس ہیں وہ شو ہو جائیں گے یونیورسٹیز کے. اب ویلڈ لنک کا کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو .jp ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی کا جو ہے نا بالکل ایک ویلڈ لنک ہے، ہم اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو فوراً سے ہمارے پاس فیکلٹی کھل جائے گی، اور فیکلٹی میں اس میں ہمارے پاس جو بھی ان کے پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. اسی طرح سے دوسری یونیورسٹی ہے، اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے بالکل پہلا سٹیپ ہونا چاہیے آپ کا کسی بھی کنٹری کے لیے پروفیسرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم دوسرے یا تیسرے سٹیپ پہ موو کریں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 3 جو تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. اس کے علاوہ جو ایک چوتھا طریقہ ہے، مطلب اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سمپلی آپ گوگل اسکالر پہ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ سرچ کر لیں کہ اپنے کوئی بھی آرٹیکل یا کچھ بھی، اس میں جو کورسپونڈنگ آتھر ہوگا نا، تو اس میں بھی اس کی جو ای میل ہے وہ موجود ہوگی. ہم وہاں سے بھی اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا سین ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، اور میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ ای میل کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے کس طرح سے کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں ای میل کرتے وقت، اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، اور کون کون سی یونیورسٹی میں کس کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. میں اپنی ایک سیریز کے طور پہ اس کو سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. تو اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ نے، اور کوئی بھی چیز مس نہیں کرنی، کوئی بھی انفارمیشن مس نہیں کرنی. تو آپ نے میرے واٹس ایپ چینل کو لازماً جوائن کر لینا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی اپڈیٹ اسکپ نہ ہو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.